میں مختصر میں آپ کو اس واقعات کی روشنی میں کچھ اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی والا واقعہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے اور جس کا ذکر قرآن شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے نقاط اور عقائد اس واقعے سے بتائے ہیں۔ عام انسانوں کا دیکھنا اور انبیاء کرام کا دیکھنا اور سننا اور ان کی طاقت عام انسانوں سے بہت بڑھ چڑھ کر کہیں سے کہیں تک بھی میچ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں آیا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ کیا فرمایا گیا کہ اتقوا، اللہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اس آیت، اس حدیث شریف کے آپ مطالعہ کریں، اس حدیث شریف کو آپ غور کریں کہ مومنین جو ہیں، اللہ سے جو ڈرنے والے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ مومن کی فراست سے بچنے کا حکم ہے۔ کیا بچنے کا حکم ہے؟ کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم ان کے سامنے جھوٹ بول دو گے یا تم ان کے سامنے کوئی چیز چھپا کے کہہ دو کہ ہم نے نہیں چھپائی اور تم بچ جاؤ گے۔ جی نہیں، ان کے نظروں کے سامنے ہیں، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ عرش، فرش، ساتوں طبقات زمین کے، ساتوں طبقات آسمان کے، پہاڑ و سمندر کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک گوشہ، مجھے کوئی ایسا بتا دو جہاں اللہ کا نور نہ ہو۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو جہاں جہاں اللہ کا نور، وہاں وہاں مومن کی فراست۔ جہاں جہاں اللہ کا نور، وہاں وہاں مومن کی فراست۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا نور سمندر کی گہرائیوں میں تو مومن کی فراست سمندر کی گہرائیوں میں۔ اللہ کا نور پہاڑ کی چوٹی پر تو مومن کی فراست پہاڑ کی چوٹی پر۔ اللہ کا نور ہر ایک چیز میں سمایا ہوا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور۔ تو آپ مومن کی فراست سے کہاں بچ سکتے ہیں؟ تو مومن کہ کون مومن؟ یہ انبیاء کی جماعت مومنین ہے، یہ صالحین کی جماعت مومنین ہے، یہ صحابہ کرام کی جماعت مومنین ہے، یہ غوث بغداد مومن ہے، یہ خواجہ اجمیری مومن ہے، داتا گنج بخش لاہوری مومن ہے، صابر کلیر مومن ہے، مخدوم سمنانی مومن ہے، نظام الدین اولیاء مومن ہے، سیدنا احمد کبیر مومن ہے، بدیع الدین زندہ شاہ مدار مومن ہے، خواجہ مند نواز گیسو دراز مومن ہے، نصیر الدین چراغ دہلوی مومن ہے۔ اب ان کی فراست کہاں تک؟ جہاں تک اللہ کا نور۔ اسی لیے میرے دوستو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ تو مومن کی فراست اور عام انسان کی فراست، عام انسان کی فراست اور سماعت میں بہت انتر ہے، بہت فرق ہے، یہی بات بتائی گئی ہے۔ تو اور اب آگے آئیے آپ کہ عام انسان کی بصارت پر قیاس نہیں کیا جاتا، بلکہ حق یہ کہ انبیاء کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقت سے بہت بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہے۔ نمبر 2، چونٹی کی تقریر سے، یعنی کیڑی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چونٹیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی صحابی کے، کسی نبی کے صحابی جان بوجھ کر قصداً کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ایک چونٹی کا یہ عقیدہ ہے، آج آپ عیسائیوں کو پوچھیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے حوارین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے عقائد درست ہیں، لیکن افسوس، صدہا افسوس کہ آج امت محمدیہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے تعلق سے، اصحاب کے بارے میں ہماری امت آج کیا بکواس کر رہی ہے، کیا عقائد و نظریات رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے مسلمان جو اپنے نبی کے
صحابہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ سب مرتد ہو گئے؟ اللہ اکبر، اس میں بہت کچھ ہے میرے دوستو، میں اس روشنی میں اور اس بحث میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا، فقط اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت میں بہت سے ایسے بہروپیے ہیں، شیعہ جو بہروپیے ہیں، جو اہل سنت کے نام پر عوام اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہیں اور صحابہ کرام سے بدگمانی پیدا کر رہے ہیں۔ اور آگے آئیے، کیونکہ چوٹی نے وہم لا یشعرون کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چوٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو بے خبری کے عالم میں لاشعوری طور پر ایسا کریں گے۔ یعنی کہ ایک چوٹی کی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ان کا لشکر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اگر چونٹی پہ اگر پاؤں رکھ دیں گے تو بے خبری میں ہوگا، جان بوجھ کے نہیں ہوگا۔ چونٹی کو بھی معلوم ہے کہ ایک سلیمان علیہ السلام کا لشکر اگر پاؤں رکھ دے گا تو وہ انجانے میں رکھے گا، بھول کر رکھے گا۔ بتائیے چونٹی کا کتنا بڑا، اس کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے، اتنی سمجھ دی ہے کہ ایک نبی، ایک پیغمبر کی فوج، ان کے اصحاب اگر ہماری چونٹی کے گروپ پر اگر پیر بھی لگ دیں گے تو بھول سے ہوگا۔ تو جب ایک چونٹی کا اتنا بڑا عقیدہ ہے، اتنا بڑا خیال، اتنی سمجھ ہے، تو پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم کو تو ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے اصحاب کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے ہیں؟ لیکن ہم دیکھتے یہ کہ آج ہمارے کچھ لوگوں کے ایسے عقائد ہیں جو اس چونٹی سے بھی گرتے ہوئے عقیدے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے یہ، اور نہ جانے اور نہ جان بوجھ کر ایک نبی کا صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم، وہ زیادتی نہیں کریں گے۔ افسوس، دیکھیے میری بات آ گئی، افسوس کہ چوٹیاں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، مگر رافضیوں کا گروہ ان چوٹیوں سے بھی گرا گزرا ثابت ہوا کہ ان ظالموں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ پر تہمت لگائی کہ ان بزرگوں نے جان بوجھ کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر، ان رافضیوں نے، ان شیعوں نے صحابہ کرام پر تہمت لگائی کہ صحابہ کرام نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں آگ لگائی۔ یہ شیعوں کی تہمت ہے، یہ سرے سے غلط ہے۔ اور میرے دوستو، میں بذات خود اس کا گواہ ہوں کہ میں نے ایسے بہت سے بہروپے سنی دیکھے جو سنیوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو سنیوں میں لینا دینا ہے، جو سنیوں کے محفلوں میں آتے ہیں، جو سنیوں کے جلسوں میں آتے ہیں، جو سنیوں کے جلسوں میں اور جلوسوں میں ہار پہن کر آگے گھومتے ہیں، اور ان کے منہ سے آپ صدیق اکبر کی گستاخی سنیں گے۔ وہ صدیق اکبر کی گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ فاروق اعظم کی گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ حضرت عثمان ذو النورین کی گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کا عقیدہ ایک چونٹی سے بھی گرا گزرا معلوم ہوتا ہے، تو وہ امتی کیسا جو اپنے نبی کے صحابی کے بارے میں ایسے عقائد و نظریات رکھے؟ تو کیا تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تمہیں بھروسہ نہیں؟ وہ رسول کے زمانے میں تھے، وہ رسول کے وقت میں تھے، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں ملی، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا انہوں نے دیکھا، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں دیکھی، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس دیکھی، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب و روز گزارے، ٹھیک ہے؟ اور آج تم 1400 سال کے بعد تاریخی کتاب پڑھ کر ان کے کردار پر اور ان کے کیے پر تم اعتراض کرتے ہو؟ تاریخ کو دیکھ کر، فقط تاریخ کے حوالے سے تم ان کی ذات پر نشانہ بناتے ہو، ان کے فعل کو نہ جانے تم کیا کیا الفاظوں سے نواز رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ہم ساودھان رہیں اور ہوشیار رہیں۔